میں نے کوئی سروے نہیں کرایا اس لیے میں کوئی تعداد نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ آدھے مسلمان قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، آدھے سے زیادہ نہیں پڑھے ہوئے ہیں۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ قرآن چھوڑنے کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن پڑھنا ہی نہیں سیکھا، قرآن پڑھنا ہی نہیں سیکھا۔ اور مزے کی بات مزے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، تکلیف کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں کہ دیہات کے لوگوں نے، ان پڑھ لوگوں نے، جاہل لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے، تعلیم یافتہ، اعلیٰ درجے کے تعلیم یافتہ گریجویٹوں نے چھوڑ رکھا ہے، ڈاکٹروں نے چھوڑ رکھا ہے، انجینئروں نے چھوڑ، معاف فرمائے جو ڈاکٹر انجینئر یہاں پڑھے ہوئے ہوں وہ ناراض نہ ہوں، ظاہر ہے انہی میں بڑے بڑے اہل اللہ بھی ہوں گے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں بڑے بڑے ڈگری ہولڈروں نے قرآن چھوڑ رکھا ہے۔ پاکستان میں غالباً ایک دفعہ یہ لطیفہ ہوا کہ وہ ججوں نے قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر کی کسی فیصلے میں، تو مفتی محمود صاحب نے اس کے اوپر اعتراض کیا، جو وہاں مفتی صاحب تھے، مولانا فضل الرحمان کے والد، تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا، تو ججوں نے صاحب ناراضی کا اظہار کیا کہ ہم نے قرآن کو پڑھا ہے اور مطالعہ کیا ہے اور ہم کیوں نہیں بیان کر سکتے۔ تو پارلیمنٹ میں بحث ہونے لگی اس موضوع پر، تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے علماء نے جو اصل معیار مقرر کیا ہے وہ تو یہ ہے کہ 15 علوم میں ماہر ہونا ضروری ہے کم سے کم، وہ بھی قرآن کی تفسیر گویا اوپر والوں کے بیان کیے ہوئے اصول کی روشنی میں کرنے کے لیے، اپنی طرف سے اصول گھڑنے کے لیے نہیں۔ لیکن میں مفتی صاحب نے فرمایا میں اس معیار کو چھوڑتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے کم سے کم ناظرہ قرآن پڑھا ہوا ہونا ضروری ہے۔ ان میں پوچھو کتنوں نے ناظرہ پڑھ رکھا ہے؟ اتنا نیچے اتر کے بات کی کہ اتنا تو کم سے کم مانو ہی گے کہ ناظرہ پڑھنا ضروری ہے، تو ان سے پوچھو جو بیٹھے ہیں کہ ان میں سے کتنوں نے ناظرہ قرآن پڑھ رکھا ہے؟ سب کے سر جھک گئے۔ تو قرآن پڑھنے کا یہ حال ہے ہمارے درمیان۔ ایک اچھی خاصی تعداد ان لوگوں میں جو مسجدوں میں آنے والے ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد ہے جس نے قرآن نہیں پڑھ رکھا ہے، حیرت ہوتی ہے۔ اور قرآن جن لوگوں نے پڑھ رکھا ہے انہوں نے بھی پڑھ رکھا ہے، کیا خیال ہے؟ اس میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنے ہی آپ کو کہتا ہوں لیکن اپنے جیسے سب کو کہتا ہوں، ہم بھی اس میں ہمارا بھی جو معاملہ اور جو عمل ہے وہ قابل غور ہے، سوچنے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ ہمارے کچھ بھائیوں کو یہ وہ ہے کہ صاحب سمجھے بغیر پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ایک بات ہے۔ اب ہم یہ کہیں کہ سمجھے بغیر پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے تو وہ یوں کہتے ہیں کہ مولوی قرآن سمجھانا نہیں چاہتے۔ ایک عجیب مشکل ہے، یعنی سارے مدرسے مولویوں نے بنا رکھے ہیں جن میں قرآن سمجھایا جاتا ہے، اور الزام مولویوں پر ہے کہ یہ قرآن سمجھانا نہیں چاہتے۔ عربی پڑھانا، قرآن والی عربی پڑھانا، اس کا انتظام مولویوں نے کر رکھا ہے، الزام مولویوں پر ہے کہ یہ قرآن سمجھانا نہیں چاہتے۔ یہ عجیب قصہ ہے۔ آپ اگر سمجھنا چاہیں تو ذرا سی زحمت کرنی پڑے گی۔ وہ جو پیٹ بھرنے کے لیے 20 سال آپ نے اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک لگائے ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے 2 سال لگانے پڑیں گے۔ اور جب آپ 2 سال لگا لیں گے پھر ہم آپ سے پوچھیں گے۔ مجھے یاد آ گیا چونکہ قرآن سے متعلق ہے، شاہ فیصل مرحوم کا واقعہ، غالباً ان کا فرانس میں ایک آپریشن ہونا تھا اور سرجن تھے غالباً موریس بکائی ان کا نام تھا، فرانس کا بڑا ڈاکٹر تھا۔ ملک فیصل، شاہ فیصل جو سعودیہ کے بادشاہ تھے، جب ڈاکٹر اور مریض ہوتے ہیں تو کچھ باتیں بھی ہوتی ہیں۔ اب وہ بڑا ڈاکٹر تھا اور ادھر بادشاہ تھا، تو اس نے ایک سوال کیا کہ سر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہی کہ قرآن کے بارے میں آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مگر مجھے تو ایسا نہیں لگتا، بہت ساری باتیں ایسی لگتی ہیں جن سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہونا چاہیے۔ تو شاہ فیصل نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر تم نے
قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے یا قرآن کو عربی میں پڑھا ہے؟ قرآن پڑھا ہے یا اس کا ترجمہ پڑھا ہے؟ تو وہ چونک گئے ڈاکٹر صاحب، کہنے لگے کہ یہ سوال جو میں نے آپ سے کیا، بہت سے لوگوں سے کیا، اپنے مریض، میرے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اس کے لیے، علاج کے لیے، تو میں نے کئی لوگوں سے یہ سوال کیا، مگر یہ الٹا سوال مجھ سے کسی نے نہیں کیا بلکہ مجھے سمجھانا شروع کر دیا۔ تو ملک فیصل نے کہا کہ نہیں، میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ نہیں جو آپ کی زبان میں ہوا ہے، بلکہ براہ راست قرآن پڑھ کر پھر بتائیں مجھے۔ وہ اللہ کا بندہ سنجیدہ تھا، اس نے اپنا ٹائم حساب لگا کے ٹائم نکالا۔ ایسے لوگ ٹائم کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اب حال یہ ہے کہ ہم لوگ سب سے زیادہ بے دردی کے ساتھ جس کو خرچ کرتے ہیں وہ ٹائم ہے، وہ وقت ہے، اور مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے بہت طاقتور سبب یہ بات ہے کہ ہم لوگ وقت خراب کرتے ہیں، وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو خیر، ان صاحب نے روزانہ غالباً 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کا ٹائم نکالا اور پڑھنا شروع کیا۔ 2 سال عربی پڑھنے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے، چونکہ انہوں نے قرآن کو براہ راست پڑھ لیا۔ تو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیے آپ پڑھیے قرآن، اور اس کے لیے محنت کیجئے، خرچ کیجئے، عربی پڑھنے والے پڑھانے والے تلاش کیجئے، اور ٹائم نکالیے، اپنا ٹائم لگائیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کسے کہتے ہیں۔ یہ تو ہے ہماری دعوت سب کے لیے کہ قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن بیچ میں جو بات چل رہی تھی اس کو پورا کریں کہ قرآن سمجھے بغیر بھی پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اور اس کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دے گئے ہیں۔ یہی جو حدیث ہے کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کے بعد حضور نے مثال کیا دی ہے، ذرا یہ بتائیں۔ لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف۔ مثال دی ہے وہ والی جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ بتائے کوئی الف لام میم کو سمجھائے کسی نے آج تک؟ تو حضور نے مثال دے کر ہی جڑ کاٹ دی ہے، مثال ہی سے مسئلہ سمجھا دیا ہے کہ بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی ثواب، چونکہ الف لام میم کو تو سمجھے بغیر ہی پڑھے گا جو بھی پڑھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھے بغیر پڑھنے سے صراحت ہو گئی بالکل اس مسئلے کی، وہ بالکل صاف ہے مسئلہ کہ سمجھے بغیر بھی ثواب ملتا ہے۔ تو اب بات سمٹ کر یہاں پر آ گئی کہ ہمیں قرآن کا جو ہم نے ترک کر رکھا ہے، ہم جو تارک قرآن بنے ہوئے ہیں، اپنے اس جرم کو ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور گویا کہ قرآن پڑھنے کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ ایک دو چیزیں جی چاہتا ہے ایسی سنائی جائیں۔ سبحان اللہ، جو آیت میں نے خطبے کے بعد پڑھی تھی وہی سامنے آئی اتفاق سے، اور وہ ایک قصے کے ساتھ سامنے آئی جو معتبر قصہ ہے۔ صوفیہ میں ایک مشہور نام ہے فضیل ابن عیاض، اور ایسا نام ہے جو صوفی ہونے کے بعد بھی محدثین کے یہاں معتبر ہیں۔ آپ بتائیں گے، ان کے بیٹے بھی علی ابن الفضیل، اور یہ بھی اعلیٰ درجے کے صوفی، ورنہ محدثین کے یہاں صوفیہ کی روایت کمزور مانی جاتی ہے، لیکن یہ اعلیٰ درجے کے گویا کہ راوی بھی معتبر ہیں اور صوفی ہیں، لیکن یہ ڈاکو تھے۔ آپ حضرات نے، علماء نے تو بار بار یہ قصے بیان کیے ہوں گے، لیکن میں یہ قصہ عربی میں سے سنا دیتا ہوں تو ذرا مضبوط ہو جائے گا۔ وَرُوِيَ أَنَّ الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ كَانَ شَاطِرًا يَقْطَعُ الطَّرِيقَ بَيْنَ أَبْيُورد وَسَرَخْس۔ فضیل ابن عیاض فلاں علاقے میں ڈاکہ ڈالا کرتے تھے۔ وَكَانَ سَبَبُ تَوْبَتِهِ أَنَّهُ عَشِقَ جَارِيَةً، ان کی توبہ کا سبب یہ ہوا کہ ایک لڑکی سے ان کو محبت ہو گئی، ایک باندی سے۔ فَبَيْنَا هُوَ يَرْتَقِي الْجُدْرَانَ إِلَيْهَا، ڈاکہ وہاں ڈالنے نہیں جا رہے تھے بلکہ اس کے پاس جانے کے لیے دیواروں پہ چڑھ رہے تھے۔ اذ سمع تالیا یتلو، اچانک ایک پڑھنے والے کی آواز آئی جو قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے سامنے، اللہ کی یاد کی وجہ سے لرز جائیں۔
وما نزل من الحق میں نے اس لیے پڑھا تھا، اس میں اگلا ٹکڑا یہ ہے، اور جو اللہ کی طرف سے حق نازل ہوا ہے اس کی وجہ سے لرز جائیں۔ فلما سمعها، جب یہ آیت فضیل صاحب نے سنی، قال بلا یا رب قد آنا، فوراً کہنے لگے کیوں نہیں میرے رب، یہ وقت آ گیا۔ اللہ پوچھ رہے ہیں کیا وقت نہیں آیا؟ فضیل نے جواب دیا وقت آ گیا۔ فرجع، اللہ اکبر کبیرہ، آگے پورا قصہ لکھا ہے، اور انہوں نے پھر اس کے بعد توبہ کر لی، اور وہ امت کے بڑے اولیاء میں ان کا پھر شمار ہوا۔ عجیب و غریب صورتحال ہے میرے بھائیوں، ذرا سا غور کرنا ہے ہمیں اس بات پر کہ قرآن کریم کے تعلق سے جو کوتاہی ہمارے یہاں چل رہی ہے اس کو ہم کس طرح دور کر سکتے ہیں۔ دو چار باتیں اس سلسلے میں جو عملی باتیں ہیں وہ کر لیں تاکہ تارک قرآن ہونے کا الزام ہم سے کم دھل سکے۔ اللہ اس کی توفیق دے دے ہمیں۔ آپ یقین کریں قرآن کریم کے ساتھ جس دن مضبوط تعلق ہو جائے گا، معاملات صحیح ہو جائیں گے، مصیبت کے بادل چھٹ جائیں گے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو حالات ہیں، شروع میں بھی میں نے اشارہ کیا تھا، وہ حالات اسی طرح کے ہیں کہ جلدی سے جلدی ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں، اور سنبھالنے کا آغاز کہیں نہ کہیں سے تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو قرآن کی مجلس، قرآن کے سلسلے میں مجلس ہے تو یہ اسی سے بات کریں۔ دو چار کام ہیں جو زیادہ ضروری ہیں کرنے، یہ قرآن سے متعلق بات ہے، بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، شادی بیاہ کو ٹھیک کرنے کا مسئلہ ہے، اور بچوں کو ایمان کی اہمیت اور حقیقت سمجھانے کا مسئلہ ہے، اور یہ سارے کام قرآن ہی کی روشنی میں ہونے ہیں۔ لہذا بات پھر ہمارے اسی موضوع پر آتی ہے، قرآن پڑھیں، طے کر لیں، جہاں جہاں آواز پہنچے وہاں تک یہ بات مان لی جائے، عمل کر لیا جائے کہ جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ قرآن پڑھ ڈالیں، طے کر لیں کہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن پڑھے بغیر انشاءاللہ مرنا نہیں ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے پڑھنا شروع کیا اور موت آ گئی تو ہم کیا کر لیں گے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ میاں معاف کر دیں گے۔ آپ کہیں گے اللہ میں نے شروع کر دیا تھا پڑھنا، آپ نے بلا لیا، معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر یہی غفلت رہی تو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پیغمبر شکایت کریں گے کہ اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اور علماء نے باقاعدہ تفسیر میں لکھا ہے، مختصراً علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن کو نہ ماننا یہ بھی قرآن کا چھوڑنا ہے، قرآن پر عمل کرنا یہ بھی قرآن کا چھوڑنا ہے، قرآن کو چھوڑ کر اس سے ادنا چیزوں میں مشغول ہونا یہ بھی قرآن کا چھوڑنا ہے۔ اب آپ سوچیں ذرا مسلمانوں نے کیا کر رکھا ہے، بچے کو 3 سال کی عمر سے، اب تو ہماری مجبوری بنا دیا گیا، جب مجبوری نہیں تھی تب بھی ہم یہ کام، ہم میں جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ہم میں جو زیادہ سمجھدار لوگ تھے، ہم میں جو زیادہ بچوں کے مستقبل کی فکر کرنے والے لوگ تھے، وہ تو 3 سال کی عمر سے بچوں کو جھونک رہے تھے انگلش میڈیم اسکولوں میں۔ ہم 100 بار، 1000 بار، لاکھ بار شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ اس نے ہمارے ماں باپ کو اتنا سمجھدار نہیں بنایا تھا۔ شکر ادا کریں علماء کہ جن کو ان کے ماں باپ نے مدرسوں میں ڈال دیا تھا۔ اور میں آپ سے سچ کہتا ہوں اپنے والدین کے اس احسان کے لیے رواں رواں ان کا شکر گزار ہے، اور ہمیشہ رہتا ہے، شعوری طور پر رہتا ہے، جان کر رہتا ہے، قصدن رہتا ہے، دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن صاحب ہمارے بھائیوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، تو بچوں کو وہاں جھونک دیا جاتا ہے اور قرآن پڑھانے کی فکر نہیں ہوتی۔ بچا لیجئے بچوں کو۔ اب تو میں یہ سمجھتا ہوں جو تعلیمی پالیسی ہے اس میں جو کچھ ہے اور وہ پاس ہو گیا ہے، منظور ہو چکا ہے، نافذ ہو گیا ہے، عملاً اس میں تفصیلات ہیں چونکہ، تو اس کے مطابق قانون بنتے چلے جائیں گے اور کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو میں ڈرتے ڈرتے یہ بات کہتا ہوں، میری بات غلط ہو تو علماء مجھے ٹوک دیں، کہ ایک ایسا وقت اسی تعلیمی پالیسی میں ایسا کی روشنی میں آنے کا خطرہ ہے کہ بچہ جب اسکول سے آیا کرے تو روزانہ آپ اس کو کلمہ پڑھوانے پر مجبور ہوں کہ اب تو اسکول گیا تھا تو تیرا ایمان کا کوئی اعتبار نہیں رہا، بیٹے کلمہ پڑھ لے۔ ایسا خطرہ آنا، ایسا خطرہ سامنے ہمارے، اور اس میں کوئی اب موہوم خطرہ نہیں ہے، یہ واقعی خطرہ بن گیا ہے۔
میرا سوال یہ ہے کہ یہ خطرہ تو اب آیا ہے، ہماری غفلت کب سے چل رہی ہے؟ ہماری غفلت قرآن کریم سے کب سے چل رہی ہے؟ دینی تعلیم سے ہماری غفلت کب سے چل رہی ہے؟ بات جب دل میں آتی ہے تو زبان پر آتی ہے اور کہنی پڑتی ہے تاکہ پہنچ جائے۔ میں یہ کہتا ہوں بار بار آج کل اپنے بھائیوں سے کہ دیکھو، شریعت پر عمل کرنے کی آسانی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کھولوں میں اس بات کو، شریعت پر عمل کرنے کی آسانی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں چاہیں ہم مسجد بنا لیں، جہاں چاہیں ہم مدرسہ بنا لیں، جہاں چاہیں ہم نماز پڑھ لیں۔ ہم نے جہاز کی سیڑھیوں پر نماز پڑھی ہے، ایک دفعہ تو میں نے جہاز کے نیچے باہر جہاں کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں تھی وہاں نماز پڑھی اور اس کسی نے نہیں ٹوکا ہے۔ شریعت پر عمل کرنے کی آسانی، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اور اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو بدل بھی دیتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، لیکن بالکل کھلے طور پر یہ بات کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہ آسانی گھٹنے لگی ہے، وہ آسانی تنگی میں بدلنے لگی ہے۔ نماز پہ بھی اعتراض ہونے لگا ہے۔ ہم نے اس طرح بھی نمازیں پڑھی ہیں کہ پولیس والوں نے خود لوگوں کو ہٹایا ہے، سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آج اجازت مانگتے ہوئے ڈر لگنے لگا ہے، تنگی آ گئی ہے شریعت پہ۔ میں ایک مثال اور اس سے بھی کھلی ہے، طلاق کا مسئلہ ہے۔ شکایت ہے ہمیں کہ حکومت نے 3 طلاق کو کنڈم کر دیا ہے، انہوں نے غلط کیا، یہ صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، ان کو دخل نہیں دینا تھا، لیکن ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ انہوں نے تو آج کنڈم کیا ہے، تم نے تو پہلے سے کر رکھا ہے۔ کتنے گھروں میں 3 طلاق لی ہوئی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور حرام ہو رہا ہے، کس سے شکایت کریں؟ آخر شریعت پہ خود عمل نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ عمل کی آسانیاں واپس لے لیں گے، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ اب یہ جو دور چل رہا ہے یہ عبوری دور ہے، بالکل ایمرجنسی کے حالات ہیں۔ عبوری دور سے یعنی میں آسان اس کو کہوں آسان لفظوں میں، جیسے چلتے چلتے اچانک دو راہ آ جائے، ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، وہ فیصلہ کرنا پڑے گا مسلمانوں کو۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آنے سے پہلے حالات بہتر ہونا ممکن ہوتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ تو قرآن کے تعلق سے جو کوتاہی ہے اس کو دور کر لیں۔ قرآن، ہر بچہ قرآن پڑھنے والا بن جائے، اگر اتنا بھی مسلمان کر لیں تو آپ یقین کریں ایمان کے لیے جو خطرے اس وقت پیدا ہو گئے ہیں انشاءاللہ وہ خطرے کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اس وقت تو ایمان کے لیے خطرہ بہت بڑا بنا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، تو قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اچھا، پھر قرآن کے سلسلے میں جب بات ہو رہی تو یوں بھی سن لیجئے کہ قرآن کے پڑھنے میں تو ہمارے سامنے اتنے فائدے ہیں کہ وہ آخرت کے فائدے، اللہ کا اس کی طرف سے ملنے والا ثواب اور اللہ کے ہاں جواب دینے کی آسانی، وہ سب تو آخرت میں ہوگا ہی، لیکن دنیا کے اندر قرآن پڑھنے کے جتنے فائدے ہوتے ہیں اگر سب کو پتہ چل جائے تو واقعی ان فائدوں کے لیے قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ میں نے بعض دفعہ حفظ کے طلباء سے مدرسوں میں کہی یہ بات کہ تم لوگوں کو اگر قرآن کے پورے فائدے کھول کے بتا دیے جائیں جو دنیا میں ملتے ہیں تو تمہارا اخلاص شاید باقی نہ رہے، تم انہی فائدوں کے لیے قرآن کو پڑھنا شروع کر دو۔ یہ سچی بات ہے بالکل۔ قرآن پڑھنے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا، قرآن پڑھنے والے کے گھر میں نحوست نہیں رہتی، قرآن پڑھنے والے کے روزگار میں کمی نہیں ہوتی، قرآن پڑھنے والے کی اولاد گمراہ نہیں ہوتی، قرآن جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس میں جنات کا اثر نہیں ہوتا، جادو ٹونے کا اثر نہیں ہوتا، مصیبتیں بنی ہوئی ہیں۔ ہر تیسرا آدمی یہ شکایت لیے بیٹھا ہے کہ گھر میں اثرات ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، تمہارے یہاں علاج موجود ہے، اور وہ علاج ہے جس سے بڑا اور پختہ کوئی علاج نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے الفاظ سے ایک برق نکلتی ہے، ایک بجلی نکلتی ہے جو جنات کو جلاتی ہے، جو جنات کو کے اوپر زلزلہ طاری کر دیتی ہے۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے قرآن کو؟ مصیبتیں دور ہوں گی قرآن پڑھنے سے، قرآن کی تلاوت گھروں میں ہوگی۔ قرآن کے سلسلے میں ایک حق اور یاد آ گیا، قرآن کی عظمت۔ یہ واحد نعمت ہے جس کے بارے میں باقاعدہ یہ بتایا گیا
کہ یہ نعمت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ ماننا ضروری ہے۔ من آتاہ اللہ القرآن ثم علم ان احدا اوتی خیرا منہ فقد حقر ما عظمہ اللہ۔ جس کو اللہ نے قرآن دیا اور اس نے یہ سمجھا کہ کسی کو اس سے بہتر چیز ملی ہے، قرآن مل گیا اور پھر کسی اور چیز کو بہتر سمجھ رہا ہے، تو اس نے اس قرآن کی توہین کر دی جس کو اللہ نے عظمت عطا کی ہے۔ تو قرآن کی عظمت دلوں میں رکھیں، قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والوں کی عظمت رکھیں۔ ہم نے تو ان کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دیا ہے، اسی وجہ سے بڑے گھرانوں کے لوگ اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھانا چاہتے کہ بچہ ملا جی کہلائے گا، بچے کو حقیر سمجھا جائے گا۔ جو لوگ ہمت کر لیتے ہیں، پھر آپ پوچھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ عزت کے کس مقام پر پہنچاتے ہیں؟ آپ نے عزت سمجھا کس چیز کو ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ قرآن چھوڑنے والوں نے تو عزت کا نام ہی سنا ہے، دیکھی نہیں ہے عزت۔ عزت جس کو کہتے ہیں، میں ویسے ہی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء میری بات کو سمجھ رہے ہیں، جو دلوں میں عزت ہوتی ہے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ عزت ملتی ہے قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن پڑھانے والوں کو، قرآن کا پیغام دنیا میں عام کرنے والے کو۔ کہاں کس نے دیکھی ہے عزت اس کے علاوہ؟ آپ نے اپنے بچوں کو بڑی خیر سے محروم رکھا ہے اگر آپ بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں قرآن۔ قرآن پڑھنے والوں کو اہمیت دیجئے۔ ابھی جو یہ آپ یہی تو ہیں وہ کہاں؟ اچھا وہ ہیں ماشاءاللہ۔ انہوں نے جو عمل کیا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب لوگ جو ہیں ہدیہ دینا شروع کر دیں، لیکن یہ بھی نہیں کہتا کہ نہ دیا کریں، یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ ہدیہ ایک علامت ہے، وہ قرآن کی قیمت نہیں ہے، وہ استاذ کی محنت کی قیمت نہیں ہے، وہ تو قرآن کا ایک حرف کی قیمت نہیں ہے۔ قرآن تو اللہ کی وہ نعمت ہے۔ میں ایمان اور قرآن کے بارے میں وہ شعر پڑھتا ہوں، قیمت خود ہر دو عالم گفتگی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز۔ شاعر نے تو کہا تھا محبوب کے لیے کہ تو نے اپنی قیمت ہر دو عالم کو بنا دیا، اس سے بھی بلند کر، محبوب حقیقی کے لیے کہا جائے گا اس سے بھی قیمت بڑھا دے کہ یہ بھی سستا سودا ہے۔ تو قرآن کی قیمت تو دو جہان مل کر نہیں بن سکتے، لیکن بہرحال قرآن کی اہمیت کا اپنی طرف سے اظہار کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے یہ۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں قرآن کی طرف غفلت چل رہی تھی۔ ایک آدمی آیا حج کرنے کے لیے کہیں دور سے، پیسے والا آدمی، اس نے حرم کے صحن میں درہم و دینار کا ڈھیر لگا دیا، مال کا ڈھیر لگا دیا، اور اعلان کر دیا کہ جو حافظ قرآن ہو ان کو اس میں سے انعام ملے گا، اتنا انعام۔ تو لوگ آئے، انعام ملا، لیکن بہت سارا مال بچ گیا، حافظ کم تھے۔ اگلے سال اس آدمی نے پھر آ کر اعلان کیا اور ڈھیر لگایا، سارا بٹ گیا، اس لیے کہ اب کی بار بہت سارے لوگوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا۔ یعنی گویا کہ انعام ملنے سے حوصلہ بڑھتا ہے، کام کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ قرآن پڑھنے والے مل گئے تھے۔ تو کریں یہ کام آپ، اچھا ہوگا۔ علماء اور حفاظ اور قراء جو قرآن کے خدام ہیں ان کی خدمت کریں، اور یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کے خدام اس نیت سے خدمت کریں، ان کو پتا ہے کہ ہمیں نیت صحیح رکھنی ہے، اور جو صحیح نیت رکھتے ہیں اصل میں برکتیں انہی کو ملتی ہیں۔ لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کی خدمت کریں، قرآن کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کریں۔ قرآن کریم کی جو برکتیں ہیں میرے بھائی، ہمارے پاس الفاظ نہیں کہ ہم ان کو بیان کر سکیں۔ تو اس لیے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اور قرآن پڑھے ہوئے لوگ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں اور اپنے جیسے سب کو کہتا ہوں، اپنے جیسے کے لفظ کا مطلب آپ سمجھ لیں، یعنی مولویوں کو کہتا ہوں۔ انہی مولویوں میں وہ بھی مل جائیں گے جو 10 پارے روزانہ پڑھنے والے ہیں، یہ بھی صحیح ہے۔ 10 پارے روزانہ پڑھنے والے علماء ہی میں ملیں گے، قراء اور حفاظ ہی میں ملیں گے۔ ایسے لوگ ہمارے ماحول میں موجود ہیں۔ ہمارے یہاں تو لطیفہ یہ ہوا، آپ نے شاید سنا ہوگا، ہمارے ایک استاذ ہیں، بوڑھے ہو گئے، قاری عبدالحفیظ صاحب، وہ بہت تلاوت کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں، اب کمزور ہیں، پہلے اور زیادہ کرتے تھے۔ ہمارے ایک استاذ تھے حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیل الامینی رحمۃ اللہ علیہ، وہ باغ و بہار آدمی تھے، مزاح کے جملے وہ تصنیف کرتے تھے۔
تو انہوں نے قاری صاحب کی کثرت تلاوت کی اس طرح داد دی کہ قاری صاحب وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ قرآن پڑھتے جاؤ جنت کے درجوں پہ چڑھتے جاؤ، تم قرآن کی اتنی تلاوت کرتے ہو کہ مجھے ڈر ہے کہ جنت کے اس پار نہ چلے جاؤ. اتنی زیادہ تلاوت کرتے ہو کہ اس پار نہ چلے جاؤ. ہمارے یہاں یعنی بہت سارے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پرانے زمانے کی باتیں ہوں، پرانے زمانے کے واقعات تو بہت ہی حیرت ناک ہیں، لیکن ہمارے زمانے میں ہمارے دیوبند میں مدنی منزل میں رہتے تھے حضرت مولانا سید محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مفتی شبیر صاحب جو ہیں ان کے خسر صاحب تھے، وہ روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے، پورا قرآن پڑھتے تھے، اور آخر میں کمزور ہو گئے تھے تو 15 پارے پڑھتے تھے، یعنی کم ہو کر اتنا ہوا تھا کہ 15 پارے روزانہ پڑھتے تھے. حضرت مولانا وہ تھے شیخ الحدیث صاحب کے خلیفہ مدینہ طیبہ میں مولانا اسماعیل بدات، وہ مسجد نبوی میں روزانہ پورا قرآن پڑھتے تھے، وہ مدینہ میں رہتے تھے. حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ مظاہر العلوم کے ناظم تھے. اتنے بڑے ادارے کے ذمہ دار کی کہ کام کتنے ہوتے ہیں اندازہ لگانا مشکل ہے. روزانہ 10 پارے پڑھتے تھے سارے کاموں کے ساتھ، اور جس دن تلاوت یعنی دن میں مصروفیت زیادہ ہو جائے اور پوری نہ ہو سکے تو اس دن کھانا لیٹ کر دیتے تھے، معمول پورا کر کے پھر کھانا کھاتے تھے. ہمارے دارالعلوم کے کارگزار محتمم تھے حضرت مولانا غلام رسول خاموش صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے انتقال پر جو بیان ہوا تو حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ ابھی ایک ہفتہ پہلے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آج کل میں 9 گھنٹے تلاوت کرتا ہوں. اپنے مدرسے کے بھی محتمم تھے گجرات کے، اور دارالعلوم کے کارگزار محتمم تھے، ایک ہفتے کے لیے آتے تھے، اور بمبئی میں اپنا کاروبار بھی تھا. اس کے بعد یہ حال تھا کہ 9 گھنٹے روزانہ تلاوت کرتے تھے. اس وقت بھی الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں، ایک قرآن روزانہ پڑھنے والے لوگ بھی موجود ہیں. اس مجلس میں تو نہیں ہے، البتہ اس مجلس میں ان صاحب کے بیٹے موجود ہیں. میں اظہار نہیں کرنا چاہتا مصلحت اسی میں، لیکن ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں. جو یہاں بیٹے ہیں وہ تو عالم ہیں، جو باپ ایک قرآن پڑھتے ہیں وہ حافظ ہیں، صرف عالم نہیں ہیں. یہاں بھی موجود ہیں، لیجئے یہاں بھی موجود ہیں پورا قرآن پڑھنے والے، یہ پتہ چل گیا. اللہ میاں ان کی برکت سے ہمیں بھی کچھ توفیق دے دے ایسے لوگوں کی. لیکن یقین کریں کہ قرآن کریم پڑھنا یہ برکت ہی برکت ہے، قرآن کریم پڑھنا یہ حفاظت ہی حفاظت ہے. تو ہم سب پھر ایک کام اور ہمیں کرنا ہے، قرآن کریم کو سمجھنے کی فکر کرنی ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. سمجھنے کا ایک درجہ تو وہ ہوتا ہے کہ آدمی براہ راست قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بیان کر سکے. ظاہر ہے کہ اس کی ہر آدمی کے لیے نہ اجازت ہے نہ صلاحیت ہے، لیکن کم سے کم اتنا کہ قرآن کے مضامین کو سمجھ سکے. 2 کام کرنے کی ضرورت ہے. جو بچے پڑھنے کی عمر میں ہیں وہ عربی سیکھیں تاکہ علماء کی تفسیر کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ تفسیر کر سکیں، بلکہ علماء کی بیان کی ہوئی تفسیر کو صحیح طور سے سمجھ سکیں. اور باقی لوگ یہ کام کریں کہ اپنی اپنی مسجد کے ائمہ سے اور علماء سے درخواست کریں کہ وہ قرآن کی تفسیر مسجدوں میں بیان کریں. اس طرح سے اگر عام ہو جائے ماحول تو انشاءاللہ امید ہے کہ قرآن کریم چھوڑنے کی جو جرم ہم سے ہو رہا ہے وہ جرم کم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی معافی ہمیں ملے گی اور قرآن کریم کی برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس مجلس کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں اٹھ جاؤں؟ دعا تو آپ کرا دیجئے حضرت، واقعی کرا دیجئے. بڑوں نہیں میں تو برکت سمجھتا ہوں اس میں کہ بڑے دعا کرا دیں. ہم آمین کا کیا کی طرف سے ایک جوڑا ہدیہ ہے، ہنگامہ سا ہو جائے، بس اس کا اظہار کرنا. ہاں اعلان کر دیں بس اس کا اور پہنچا دیں، عملاً پہنچا دیں.
ابھی آپ نے ہمارے ہر دل عزیز استاذ گرامی حضرت مولانا سلمان صاحب نقشبندی زید مجدہم کا انتہائی نفع بخش اور دلگداز اور دل نشیں بیان سماعت کیا ہے، اور امید ہے کہ آپ نے انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے دلوں میں اس کو جگہ بھی دی ہوگی اور عمل کا پختہ ارادہ بھی کر لیا ہوگا، اور قرآن کی اس اشاعتی مہم میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور متحرک منبر بنا کر کے آپ نے شامل کر لیا ہوگا۔ یہاں چونکہ یہ تقریب قرآن پاک کی تکمیل کے عنوان سے منعقد ہوئی ہے، اور یہاں ایک بچہ اس مسجد میں جو تعلیم کا سلسلہ ہے، قرآنی مکتب ہے، اس میں ایک بچہ حافظ ہوا ہے۔ آپ نے ابھی دیکھا کہ مفتی وسیم صاحب جو یہاں کے امام اور خطیب ہیں اور اس مسجد کے معلم بھی ہیں، ان کو اس بچے کے والد ماجد کی طرف سے حوصلہ افزائی کے طور پر اور انعام کے طور پر ایک سواری جو آج کے زمانے میں کافی گراں سمجھی جاتی ہے اور ایک معتبر اور اچھی سواری ہے، تقریباً 1 لاکھ روپے اس میں خرچ ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو اس حوصلے پر اور اس صلے پر بہتر سے بہتر صلہ اور جزا عطا فرمائے۔ ان کی علماء سے محبت اور اس کا اظہار ایک اور دوسری شکل میں جو ہماری تنظیم الائمہ والعلماء نیو سیلم پور ہے، اس میں ہم اور آپ خدام کی حیثیت سے وابستہ اور جڑے ہوئے ہیں، اور آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہے کہ اصلاح معاشرہ کا یہ سلسلہ ہر جمعے کو بعد نماز عشاء کسی نہ کسی علاقے کی ایک مسجد میں ہو رہا ہے، اور الحمدللہ یہ تقریباً تیسرا مہینہ چل رہا ہے جس کے یہ پروگرام اپنی برق رفتاری کے ساتھ میں اور تسلسل کے ساتھ میں چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ یہاں یہ ہمارے چونکہ آج کے میزبان ہیں، تو انہی کی طرف سے بچہ جو حافظ ہوا ہے، ان کے والد صاحب کی طرف سے ہماری تنظیم کے جو ممبران ہیں، تقریباً 44 یا 45 مساجد ہیں۔ جمیل وہ کون، یہ کون صاحب ہے؟ اچھا، ان کا بچہ بھی پڑھتا ہے کیا؟ اچھا ماشاءاللہ۔ یہ ایک اور مزید خوشی کی خبر ہے کہ یہاں ہمارے اسی محلے میں جمیل بھائی رہتے ہیں، ان کی طرف سے، ان کے بیٹے عرفان بھائی ہیں، ان کی طرف سے ہماری تنظیم کے تمام خدام کے لیے حوصلہ افزائی کے طور پر اور علماء سے محبت کے طور پر تمام حضرات کو ایک جوڑا عطا کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ وہ ابھی چونکہ ہنگامہ سا ہوگا اگر سب حضرات کو اس طرح وہ پیش کیے جائے، انشاءاللہ حضرت مولانا شمیم صاحب دامت برکاتہم کے یہاں وہ پہنچ جائے گا، اور وہاں سے اس کو تمام حضرات تک پہنچانے کی ترتیب بنائی جائے گی۔ جو حضرات مساجد سے وابستہ ہیں، بالخصوص تنظیم ائمہ والعلماء کے ممبران ہیں، اور وہ ہماری اس تحریک میں ہمارے شانہ بشانہ خدمت انجام دے رہے ہیں، ان حضرات کی اس میں حوصلہ افزائی بھی ہے اور ان کا یہ گویا اعزاز بھی ہے۔ آئندہ جو پروگرام ہمارے اس ترتیب کا ایک اگلا حصہ ہے، آنے والے جمعے کو 10 دسمبر کو، وہ رحیمیہ مسجد جعفر آباد گلی نمبر 11 میں جو مسجد ہے، رحیمیہ مسجد، وہاں پر ہوگا، اور اس میں القریش جامع مسجد کے ہمارے ہر دل عزیز خطیب ہیں حضرت مولانا شہزاد صاحب قاسمی، وہ خطاب فرمائیں گے، اور عنوان ہوگا اسلامی تجارت کے اصول اور آداب، یعنی ہمیں کس طرح کمانا ہے، اپنی ضروریات زندگی کو کیسے پورا کرنا ہے، اس عنوان پر انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا۔ آپ حضرات خود بھی پہنچیں اور اپنے احباب تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ اب اخیر میں دعا ہو رہی ہے، سبھی حضرات دعا میں شرکت فرمائیں۔ بیان تو پورا ہو گیا، لیکن ایک کوتاہی ہو گئی، اس کی 2 منٹ میں تلافی کر دوں۔ حدیث پڑھی تھی، اس کا ذکر ہی نہیں ہوا، صرف ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ مجھے عادت یہ ہے کہ سامعین اور حاضرین کی بھرپور توجہ کی حد تک ہی بولا جائے، مجھے امید ہے اب بھی رہے گی توجہ۔ وہ حدیث بالکل یاد ہی نہیں رہا اس کے بارے میں کچھ کہنا، اس لیے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے
ایک صاحب نے لوگوں کی باتوں کی شکایت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو بھائی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انہا ستکون فتنۃ، آئندہ فتنے آئیں گے. تو میں نے پوچھا، حضرت علی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. فتنوں سے نکلنے کا راستہ اللہ کی کتاب ہے. اب آگے اللہ کی کتاب کے بارے میں کچھ باتیں فرمائی ہیں. بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور بعض نے اس میں سے کچھ حصے کو حضرت علی کے الفاظ قرار دیا ہے، لیکن کل مضمون عجیب ہے، اور حضرت علی کے الفاظ بھی ہوں تو بھی وہ حضور ہی سے سیکھی ہوئی بات ہے. کتاب اللہ یہ ہے نکلنے کا راستہ. فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں تم سے پہلے کی خبریں ہیں، جو کچھ ہوا ہے وہ بیان کیا گیا ہے. جو کچھ ہوا کا مطلب یہ نہیں کہ ساری تاریخ بیان کی گئی، بلکہ عبرت اور ضرورت کی باتیں پہلے لوگوں کی. وخبر ما بعدکم، آئندہ جو ہوگا اس کی بھی خبر ہے، یعنی کیا حالات آئیں گے اور کیا کرنا ہوگا. وحکم ما بینکم، اور تمہارے آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی کتاب میں ہے. وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ، وہ قول فیصل ہے، مضبوط اور محکم بات ہے، وہ کوئی غیر سنجیدہ کلام نہیں ہے. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اس کو جو ظالم چھوڑے گا اللہ اسے توڑ دے گا. ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ، اور جو اس سے ہٹ کر کہیں ہدایت تلاش کرے گا اسے اللہ گمراہ کر دے گا. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ، اور وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور وہ حکیمانہ نصیحت ہے. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور وہ سیدھا راستہ ہے. هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، وہ ایسا کلام ہے کہ جس کی وجہ سے خواہشات میں کجی نہیں آتی، یا جس کے ساتھ جس کو خواہشات کج نہیں کر سکتی، یعنی اپنی خواہش سے کوئی اس کو بدل دے نہیں ہو سکتا. وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، اور زبانیں اس میں مشتبہ نہیں ہوتی، یعنی پڑھنے میں زبان لڑکھڑاتی نہیں ہے. حقلوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ صاف پڑھتے ہیں. وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، اور علماء کا تو اس سے پیٹ ہی نہیں بھرتا. اللہ ہمیں بھی علماء بنا دے. اس لفظ سے ڈر لگتا ہے کہ ہم ابھی علماء بنے ہی نہیں ہیں، معاف فرمائیں. ولا یشبع منہ العلماء، علماء اس سے سیر نہیں ہوتے. ولا یخلق علی کثرت الرد، بار بار دہرانے کے باوجود وہ پرانا نہیں ہوتا. کبھی لگتا ہے کہ سورہ فاتحہ امام صاحب جو آج پڑھیں تو روز سنتے ہیں، آج کوئی نئی سورت پڑھنی چاہیے، آتا ہے کبھی ذہن میں؟ آ ہی نہیں سکتا. روزانہ وہ نئی لگتی ہے، اور اس کی وجہ بھی سن لے. اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالی حی و قیوم ہے، حی لا یموت ہے. حیات اللہ کی ذاتی صفت ہے، اللہ کے کلام میں بھی مسلسل حیات ہے، اس لیے پرانا نہیں ہوتا. بندوں کا کلام پرانا ہو جاتا ہے، کتنی ہی اچھی نظم ہو روزانہ نہیں سن سکتے آپ، لیکن اللہ کے کلام کا ایک ٹکڑا 20 مرتبہ روزانہ پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، پرانا نہیں ہوتا. ولا تنقضی عجائب ہو، اور اس کے عجائب ختم نہیں ہوں گے، اب تک چلے آ رہے ہیں. زمانہ جتنا بڑھا ہے، آگے حقیقتیں جس قدر کھلی ہیں، تمہاری عظمت فزوں ہوئی ہے، میرے یقین کو جلا ملا ہے. هو الذی لم تنتهی الجن اذا سمعته حتى قالوا، یہ وہ کلام ہے کہ جب جنات نے اس کو سنا تو وہ یہ کہے بغیر نہیں رہ سکے. انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے. من قال به صدقہ، جو قرآن کو بولے یا قرآن کے مطابق بولے وہ سچ بولے گا. ومن عمل به اجرا، اور جو قرآن پہ عمل کرے گا اسے ثواب ملے گا. ومن حکم به عدلا، اور جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ انصاف کرے گا. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور ہدا بھی پڑھا گیا ہے، اور جو قرآن کی دعوت دے گا اسے سیدھے راستے کی ہدایت مل جائے گی. اللہ ہمیں یہ سب نعمتیں عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں، اور جو حضرات کچھ دوسرے کام کے لیے بھی آئے ہیں، بعض لوگ بیعت وغیرہ کے سلسلے میں، وہ دعا کے بعد مجھ سے یہی ملاقات کر لیں، چونکہ پھر مشکل ہو جاتی ہے، ملاقات تلاش کرنا پڑتا ہے.
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा इन्ना अबीदुक अबनाउ अबीदिका व इमाइक माज़िन फ़ीना हुक्मुक अदलुन फ़ीना क़ज़ाउक नस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैत बिहि नफ्सक औ अंज़लतहु फ़ी किताबिक औ अल्लमतहु अहदम मिन खल्क़िक औ इस्तअसरत बिहि फ़ी इल्मिल ग़ैब इंदक अन तजअलल क़ुरआनल अज़ीम रबीअ क़ुलूबिना अन तजअलल क़ुरआनल अज़ीम रबीअ क़ुलूबिना व जलाअ अहज़ानिना व ज़हाब हुमूमिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका फ़िअलल ख़ैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन व अन तग़फ़िर लना व तरहमना व इज़ा अरदत बिक़ौमिन फ़ितनतन फ़तवफ़्फ़ना ग़ैर मफ़्तूनीन। नसअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबु इला हुब्बिक। अल्लाहुम्मा अजअल हुब्बका अहब्ब इलैना मिन अनफुसिना व अहलिना व मिनल माइल बारिद। अल्लाहुम्मा व मा रज़क़तना मिम्मा नुहिब्बु फ़जअलहु क़ुव्वतन लना फ़ीमा तुहिब्बु व मा ज़वैत अन्ना मिम्मा नुहिब्बु फ़जअलहु फ़राग़न लना फ़ीमा तुहिब्बु। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। अल्लाहुम्मा अग़सिल ख़तायाना बिमाइस सल्ज वल बरद व नक़्क़ि क़ुलूबना मिनल ख़ताया कमा युनक़्क़स सौबुल अबयदु मिनद दनस व बाइद बैनना व बैन ख़तायाना कमा बाअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत ख़ैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। ए अल्लाह, हमने इस वक्त आपके कलाम के उन्वान पर बातें कहीं और सुनी और हम इसी उन्वान से जमा हुए। अल्लाह, आपका ये कलाम बहुत मुबारक कलाम है। आपने तो इस कलाम में ऐसी बरकतें रखी हैं जिनको हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह, हम इसी कलाम का वास्ता देकर आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि इस मजलिस की हमारी सारी दुआएं कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह, अपने फ़ज़ल से हमारे गुनाह माफ़ कर दीजिए। अल्लाह, हमें सच्ची पक्की तौबा नसीब फरमा दीजिए। गुनाह कर कर के जो हमने अपना नुकसान किया है, अल्लाह, हम जानते हैं वो इतने नुकसानात हैं कि हमसे तो तलाफ़ी नहीं हो सकती, लेकिन अल्लाह, आपने एक चीज़ तौबा के नाम से हमें अता की है। अल्लाह, उससे आपकी तरफ से वो सारे काम ठीक हो जाते हैं। अल्लाह, हद ये कर दी आपने अपनी नेमत की कि आप सच्ची तौबा करने वालों की नेकियों बुराइयों को नेकियों में भी बदल देते हैं। अल्लाह, हमारे साथ भी ऐसा मामला अल्लाह, हमारे साथ भी ये मामला फरमा दीजिए और अल्लाह माफ़ कर दीजिए। माफ़ी के लायक नहीं है फिर भी माफ़ कर दीजिए। अल्लाह, यकीनन माफ़ी के लायक हम नहीं हैं, मगर आप माफ़ करने के अहल ज़रूर हैं और आपको अपने बंदों को माफ़ करना बहुत पसंद है, ये भी हमें मालूम है। अल्लाह, ये राज आपने हमें बता रखा है, इस राज का हम फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अल्लाह, गुनाहों के माहौल हैं, चारों तरफ गुनाहों की दावतें हैं। अल्लाह, हम कमज़ोर हैं, नफ्स और शैतान के बहकावे में आके फिसल जाते हैं। अल्लाह, ऐसी ताकत दे दीजिए, आपकी रज़ा के लिए हमें कवी बना दीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नना दुअफ़ा फ़क़व्वि फ़ी रिज़ाका ज़ुअफ़ना व ख़ुज़ इलल ख़ैरि बिनासियतिना वजअलिल इस्लाम मुंतहा रिज़ाइना व इन्ना अज़िल्लाउ फ़अइज़्ज़ना व इन्ना फ़ुक़राउ फ़रज़ुक़ना। अल्लाह, गुनाहों की नहूसत यहाँ तक पहुँची है कि ईमान जा रहे हैं और जिनके ईमान जा रहे हैं शायद उनको अपने नुकसान की खबर भी नहीं है, अपने कितना बड़ा उन्होंने नुकसान किया उसका एहसास भी नहीं है। ए रब्बे करीम, ए रहमान रहीम, बेशक आप बेनियाज हैं, सारी मखलूक भी ईमान से फिर जाए तो आपकी शान में कोई कमी नहीं आएगी, ये हमें यकीन के साथ मालूम है। मगर ए रब, आपके ये बंदे जहन्नम के मुस्तहिक बन जाएंगे। अल्लाह, आप तो बहुत मेहरबान हैं। ईमानों पे सबात दे दीजिए। अल्लाह, ईमान बचा लीजिए। हमें, हमारे बीवी बच्चों को, हमारी नस्लों को और सारे मुसलमानों को ईमान पे सबात अता फरमा दीजिए। अल्लाह, ईमान पर जीना और ईमान पर मरना नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह,
अल्लाह जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से शिफा दे दीजिए। अल्लाह वबा के ख़तरे फिर ज़ाहिर किए जा रहे हैं, अल्लाह माफ़ कर दीजिए। अल्लाह बचा लीजिए, सारी दुनिया से हटा लीजिए। अल्लाह, अरे अल्लाह हम बहुत कमज़ोर हैं, इस वबा के उन्वान से जो नुकसान हमारे हुए हैं अल्लाह उनकी तलाफ़ी हमसे नहीं हो पाई है। अल्लाह मस्जिदों से महरूमी हो जाती है, अल्लाह दीनी तालीम छूट गई है एक बड़ी तादाद की जो पहले ही कम थी। अल्लाह मदद फरमा दीजिए और बचा लीजिए इस आलमगीर मुसीबत से, सारी इंसानियत को बचा लीजिए। अल्लाह माफ़ कर दीजिए अपने बंदों को, अल्लाह रहम कर दीजिए अपने बंदों पर। अल्लाह हम सब के दिलों की अच्छी तमन्नाएं पूरी फरमा दीजिए। अल्लाह बे औलादों को अच्छी औलादें दे दीजिए, बेरोज़गारों को बाबरकत हलाल रोज़गार दे दीजिए, मकरूज़ों के कर्ज़ अदा करा दीजिए, बेघरों को आरामदेह घर दे दीजिए, हम बे इल्मों को इल्म नाफ़िअ दे दीजिए, कुरान का इल्म दे दीजिए, कुरान पर अमल की तौफीक दे दीजिए। अल्लाह इस मजलिस को कबूल कर लीजिए। अल्लाह आप कबूल कर लेते हैं तो छोटा अमल भी बड़ा हो जाता है। अल्लाह कबूल कर लीजिए, नाफ़िअ बना दीजिए। और हमारे इन भाइयों और बुज़ुर्गों को जिन्होंने इसका एहतमाम किया और जो कर रहे हैं, अल्लाह ये दीन के खुद्दाम हैं और जगह जगह दीन के खुद्दाम इसी तरह के काम कर रहे हैं। बेशक हमारी कोई हैसियत नहीं और आप पर हमारा कोई एहसान नहीं, एहसान आपका है कि आपने हमें अपने काम में लगाया है। अल्लाह इसी पे जीना और मरना नसीब और कबूलियत अता फरमा दीजिए। अल्लाह कबूल फरमा लीजिए, किसी काम के नहीं है, किसी लायक नहीं है अल्लाह, मगर कबूल फरमा लीजिए। आपकी कबूलियत मिल जाए तो सब कुछ बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह मदद फरमा दीजिए। अल्लाह अपने लिए और पूरी उम्मत के लिए हर खैर का सवाल करते हैं और हर शर से पनाह चाहते हैं, अता फरमा दीजिए। और हम सब के लिए और पूरी उम्मत के लिए आने वाले वक्त को गुज़रे वक्त से बेहतर बना दीजिए और सबसे बेहतर हम सब के आखिरी वक्त को बना दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक।